اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ جو پیغام حق جو دین تم تک پہنچایا ہے، اس دین کو پہنچانے کا کوئی معاوضہ کوئی اجرت کوئی پیسہ طلب نہیں کرتا، اور ہمیشہ وہی کام وہی تبلیغ اثر رکھتی ہے جو بے لوث بغیر پیسوں کے بغیر مطلب کے کی جاتی ہے۔ اگر وہ الفاظ جو پیسے لے کر ایک معاوضہ لے کر فروخت کیے جائیں ہوا میں اڑنے والی، ان تتلیوں کے مانند ہوتے ہیں کہ جو تتلیاں ہوا میں تو اڑتی ہیں، رنگ برنگی ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنا نشان داغ نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح وہ الفاظ جو پیسے لے کر جو معاوضہ لے کے تبلیغ کی جاتی ہے، وہ الفاظوں میں اثر نہیں ہوتا، وہ الفاظ تاثیر نہیں رکھتے۔ بات وہی اثر رکھتی ہے جو دل سے بات نکلتی ہے، وہی اثر رکھتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں اس دین کو جو پیغام حق تم تک پہنچا اس پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، مگر یہ کہ تم میرے قربا سے محبت کرو۔ جو حضور علیہ السلام کے قربا ہے، اہل بیت اطہار ہے، حضور کی آل اولاد ہے، حضور پنجتن پاک ہے، اور دیگر صحابہ کرام، یہ سارے حضور کے قریبی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربا سے محبت کرنا، حضور کے اصحاب سے محبت کرنا، یہ ہمارے دین کا ہمارے ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ کوئی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میں تبلیغ دین پر کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، اور دوسری طرف معاوضہ طلب کیا جا رہا ہے، اپنے قربا کی محبت مانگی جا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حضور اکرم علیہ السلام نے اپنے قربا کی محبت مانگی ہے، وہ اس لیے نہیں مانگی کہ حضور کو ہماری محبت کی ضرورت ہے یا حضور کے قربا کو ہماری محبت کی ضرورت ہے، بلکہ یہ محبت اس لیے مانگی کہ اس محبت کی امت کو ضرورت ہے، کہ جو امت نبی پاک علیہ السلام کے قربا سے محبت کرے گی، اللہ تعالیٰ اسی محبت کے ذریعے سے ان کی کامل بخشی فرما دے گا۔ اب یہ محبت کرنا کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس نے ان دو کو تھامے رکھا اس نے دین کو تھامے رکھا، جس نے دونوں کو چھوڑ دیا یا کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 قرآن، نمبر 2 میرے اہل بیت۔ قرآن کے بغیر اہل بیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور اہل بیت کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ گویا کہ اہل بیت اطہار نے قرآن کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہوا ہے۔ تو اور پھر رسول پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت، حضور کے قربا کی محبت، حضور کے اصحاب کی محبت ہو تو رب کائنات رب ذوالجلال اسی محبت کے صدقے سے ہمارے کامل بخشی فرما دے گا، اور یہ محبت رائے گا نہیں جائے گی۔ دیکھیے گا بعض احباب کہتے ہیں کہ عمل کام آئیں گے، کوئی محبت کسی کام نہیں آئے گی۔ دیکھیں غور کریں، اصحاب کہف کے اندر آپ نے یہ واقعہ سنا ہے، اصحاب کہف کا وہ کتا کہ جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ گیا اور غار کے ساتھ بیٹھا رہا، خاموش رہا، تو وہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ اب ایک کتا جس کے دل میں ولیوں کی محبت آئی تو رب کائنات رب ذوالجلال نے اس کتے کو جنتی بنا دیا ہے۔ تو کیا اگر ہمارے دلوں کے اندر حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت آئے، حضور کے آل کی اولاد کی اصحاب کی پنجتن پاک کی سب کی محبت دل میں ہو، بتاؤ وہ دل رب کائنات کبھی دوزخ میں جلائے گا؟ کبھی نہیں جلائے گا۔ حدیث مبارکہ رسول پاک علیہ السلام کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا، ہر طرف گرمی دھوپ شدت ہوگی اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، ہر کوئی پسینے سے شرابور ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کیا ابا جان کیا یہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا؟ ہم اسی گرمی میں ہوں گے؟
حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں بیٹی فاطمہ، اس وقت اللہ تعالی ہمارے لیے ایک سفید گنبد بھیجے گا، اور اس سفید گنبد کی چھت اللہ کا عرش ہوگا، ہم اس گنبد میں چلے جائیں گے، میں، حسن، حسین، فاطمہ، علی، ہم پانچوں اس سفید گنبد میں چلے جائیں گے، اور اس کی جو چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہوگا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے ایسی ابا جان ہم اگر اس گنبد میں چلے گئے ہم تو گرمی سے، دھوپ سے، شدت سے بچ جائیں گے، لیکن جو ساری عمر ہمارے نام لینے والے، ہم سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، نغمے گانے والے، گیت گانے والے، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کس عالم میں ہوں گے؟ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ پریشان نہ ہو، جہاں جہاں ہم جائیں گے ہمارے محبت کرنے والے ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے، اور ہرگز اہل بیت کی محبت دل میں ہو اور اصحاب کرام کا بغض دل میں ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ محبت وہی کام آئے گی جو دل میں حضور کے ہر صحابی کی بھی محبت ہو اور حضور کے اہل بیت اطہار کی بھی محبت ہو۔ اگر دل میں کسی ایک صحابی کے لیے بھی بغض ہے وہ محبت کسی کام کی نہیں ہے۔ اسی لیے حضور کے اہل بیت اطہار سے پیار کریں، حسن و حسین سے بڑھ چڑھ کے محبت کریں، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کے ہر صحابی سے محبت کریں۔